میں آپ کو ایک دفعہ پھر صاحبزادہ ہونے کی حیثیت سے اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے آپ کو بالکل واضح طور پہ بتاتا چلوں کہ میرے والد صاحب نے کسی بھی صورت میں نہ تحریری نہ ویڈیو نہ آڈیو کہیں پر بھی نعوذ باللہ نبوت کا دعویٰ نہیں کیا کسی بھی صورت میں۔ اور اگر کوئی ہمیں یہ ثابت کر دے کہ حضرت گورشاہی نے کہیں پہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو ہم پوری جماعت ہم صاحبزادے اس سزا کے لیے تیار ہیں۔ بڑی بات۔ بلکہ ہمارے نزدیک آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ آپ کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ ہمارے نزدیک کافر ہے اور اس کے ماننے والے مرتد ہیں۔ بہت خوب، بہت بڑی بات آپ نے کی ہے۔ چلیں مان لیتے ہیں چونکہ آپ ایک صاحب مسند آدمی ہیں اور جانشینی کی حیثیت سے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے والد کے پردہ کرنے کے بعد، نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا مگر امامت کا دعویٰ کیا تھا، امام مہدی ہونے کا اعلان کیا تھا، یہ بھی ایک الزام ہے، تو اس پہ بھی آپ کا جواب ضروری ہوگا۔ بالکل، جس طرح سے میرے والد صاحب پر نبی ہونے کا دعویٰ کیا گیا اور اس کو رد کیا گیا میرے والد صاحب کی طرف سے مختلف، جس طرح اس وقت 90s کے دور میں اخبار معتبر ہوا کرتے تھے، اخباروں کی سرخیاں ہی لوگوں کو سچ لگتی تھیں، انہی دوران میرے والد صاحب نے انہی اخبارات میں ان کی تردید بھی شائع کروائی کہ ہم نے کبھی بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ اور اسی طرح جب مخالفین نے دیکھا کہ اب نبوت کے دعوے کی رد آ چکی ہے، تردید آ چکی ہے، تو انہوں نے ایک الزام لگایا کہ اب گورشاہی نے امام مہدی کا دعویٰ کر دیا ہے۔ تو جس طرح سے میرے والد صاحب نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا نعوذ باللہ، اسی طرح سے میرے والد صاحب نے کبھی بھی امام مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ ہاں البتہ آپ نے امام مہدی کی نشانیاں ضرور بیان فرمائی ہیں، جس طرح دیگر اولیاء کرام، جس طرح سے دیگر علماء کرام اور جس طرح سے اہم شخصیات جو آج بھی ہیں جو امام مہدی کی نشانیاں بیان فرما رہے ہیں کہ امام مہدی کی نشانی کیا ہوگی، سچے امام مہدی کی نشانی کیا ہوگی، تو دیگر نے اپنے اپنے تجربات کی روشنی میں مختلف نشانی بیان فرمائی ہیں۔ اسی طرح سے میرے والد صاحب نے ایک مدلل نشانی بیان فرمائی کہ جس طرح سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر مہر نبوت تھی، اسی طرح سے امام مہدی کی پشت مبارک پر کلمہ طیبہ کے ساتھ مہر مہدیت ہوگی۔ جس شخص کے شخصیت کی کمر مبارک پر پشت مبارک پر کلمہ طیبہ کے ساتھ مہر مہدیت ہوگی وہی امام مہدی ہوگا، اور جو امام مہدی ہوگا اللہ اس کو خود منوائے گا، وہ کسی بھی صورت میں، یہ اللہ جانے اور اللہ کا مہدی جانے۔ اس میں بہرحال ہمارے والد صاحب نے کبھی بھی امام مہدی کا دعویٰ نہیں کیا، نشانیاں ضرور بیان فرمائی ہیں۔ نہ نبوت کا دعویٰ کیا بقول آپ کے، نہ امامت کا دعویٰ کیا، نہ امام آخری الزماں ہونے کا دعویٰ کیا، پھر بھی یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اتنے سارے دعوے آپ کے والد محترم کے اوپر لگا دیے اور آج بھی دعوے دار بن کے بیٹھے ہوئے اور ایسی ویڈیو کلپس ان کی وائرل ہو رہی ہوتی ہیں؟ تو آپ نے اس کا رد کرنے کے لیے کوئی دستاویزی صورت، کوئی ایسا کلیم، ریجیکشن، کوئی کتاب نامہ، کوئی کتابچہ، کچھ تحریری شکل میں بلیک اینڈ وائٹ میں آپ نے اشاعت فرمایا ابھی تک؟ جی بالکل، ہم نے اس کو دستاویزات کی صورت میں ایک مکمل سیٹ تیار کیا ہے۔ جس طرح سے جب میرے والد صاحب پر الزامات لگے نبوت کا دعویٰ کرنے کے معاذ اللہ، اسی دوران میرے والد صاحب نے جو اخبار میں تردیدیں لگائیں، ان تردیدوں کو ہم نے سیٹ کی صورت میں شائع کیا جو الگ سے موجود ہے۔ اس کے بعد جب امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا گیا ان کی طرف سے کہ بھی انہوں نے امام مہدی کا دعویٰ کیا ہے، تو اس کی تردید میں جو اخبارات میں شائع ہوئے اس کا ہم نے الگ سیٹ بنایا ہے۔ اسی طرح سے انہوں نے ہمارے والد صاحب کی کتب کے اندر جو خود ساختہ چیزیں شامل کر کے انہیں میرے والد صاحب سے منسوب کیا، ان چیزوں کو بھی اخبار ہم نے ایک سیٹ بنا کے تردید کے ساتھ وہاں پہ شائع کیا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ یونس ملعون کی جو تعلیمات ہیں اور گوشے کی تعلیمات ہیں کہ معاذ اللہ، ہم نے اس چیزوں کو بھی ڈیفائن کرنے کے بعد گورنمنٹ کو باقاعدہ لیٹر لکھنے کے بعد دستاویزات کی صورت میں ان چیزوں کو بھی ہم نے سیٹ بنا کے گورنمنٹ کو بھی پہنچایا، اور مختلف اداروں کو جو ہم سے طلب کرتے ہیں اور جنہوں نے طلب نہیں بھی کیا ہم نے از خود ان تک یہ چیزیں پہنچائی ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں۔ ان کا جواب تحریری شکل میں اگر دیا گیا تو لوگوں تک پہنچا کیوں نہیں؟ اس کی وجہ بھی ہے، اس کی ایک وجہ ہے صاحبزادہ حماد صاحب۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میرے اندر ایک درویش، ایک صوفی صفت انسان رہتا ہے،
اور میں جس گلی سے پنجتن پاک کی محبت کا نعرہ سنتا ہوں مجھے اس گلی اس در اس کوچے سے پیار ہوتا ہے. میں نے خود حیدرآباد شہر میں آ کر آپ کے اس مرکز کا دورہ کیا اور ایک محفل میلاد تھی, میں اس کا حصہ بنا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی. اس کے بعد بڑے سارے لوگوں نے بڑی بڑی جگہوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا. تو جو سوالات, جو اعتراضات, جو تحفظات ان کے ہیں, اگر آپ نے ان کا جواب آلریڈی دے رکھا ہے تو میرا خیال ہے کہ ان تک پہنچنا ہی چاہیے اور لازمی پہنچنا چاہیے, کیونکہ بہت سارے لوگ تو بدگمان ہوئے بیٹھے ہیں. آپ کا تو نظریہ ہی مختلف ہے اور جو انہوں نے آپ کے حوالے سے نظریہ بنایا ہے وہ انتہائی جداگانہ ہے. یہ بھی ایک ضمن بات ہے, اگر اس کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں تو بہت اچھا ہوگا. بالکل. دیکھیں جی, ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یا جو ہمارا معاشرہ ڈیولپ ہو چکا ہے, اب یہ پڑھنے لکھنے کا اور تحقیق کا معاشرہ رہا نہیں ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم 2 منٹ کے اندر کسی کی بھی زندگی کا 2 منٹ میں فیصلہ کر رہے ہیں, 2 منٹ کے ویڈیو کلپ کے اندر یا 2 منٹ کے کسی شارٹ کلپ کے اندر, جو کہ ناممکن ہے. ہمارے اداروں کے اندر بھی ایسے لوگ بیٹھ گئے ہیں جو آپ ان کو دستاویزات پہنچائیں تو ان کو پڑھنا ان کو گوارا نہیں کرتے. بلکہ ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک جگہ میرے آفس میں جانا ہوا تو وہاں پہ میں نے دستاویزات جو 1 مہینہ قبل بھیجے تھے بذریعہ ڈاک, ان کے ٹی سی ایس کے تھرو, تو جب میرا دوبارہ اپنے نمائندوں کو وہاں بھیجا تو انہوں نے بتایا کہ وہ ڈاک کھولی ہی نہیں گئی. تو اس طرح سے دیگر جہاں پہ ہم نے اپنا موقف بھیجا ہے, جہاں تو ہم بنفس نفیس ملیں جا کر, ان تک ہمارا موقف پہنچا, انہوں نے اس موقف کو سراہا اور اپنی اس غلط فہمی کو دور کیا. لیکن جہاں تک ہماری رسائی نہ ہوئی یا جن سے ہم نہیں مل پائے ان تک ہم نے ڈاک پہنچائی ہے, تو وہ افسوس کی بات ہے وہ ڈاک ان تک کھلی نہیں ہے, یا انہوں نے کھولی نہیں, یا نیچے جو عملہ ہے جو کسی چیز سے باعث ہو گیا ہے وہ اس ڈاک کو کھولنے نہیں دے رہا. تو یہ, اور سیکنڈ نمبر پہ یہ کہ چونکہ ہم صوفی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں, ہم کسی ایک مخصوص مسلک کی نمائندگی نہیں کرتے. بے شک ہم عقیدہ اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں, آقا جنم کے حاضر ناظر ہونے پہ ہم یقین رکھتے ہیں, ہم یا علی مدد والے ہیں, ہم یا غوث مدد والے ہیں, ہم تمام چیزوں پہ یقین اور کامل ایمان رکھتے ہیں. لیکن چونکہ ہم کسی خاص مسلک کو جو ہے وہ پروموٹ نہیں کرتے ہیں, صوفی ہیں, ہمارا در ہر کسی کے لیے کھلا ہے, اور شاید یہی ہماری کمزوری ہے اور یہی ہماری جیت بھی ہے. اچھا, بہت سے لوگوں کے لیے ظاہر ہے میری طرح ایک انکشاف ہی ہوگا, کیونکہ میں نے جیسے کہ قبل از تعارف عرض کیا کہ جو دعوے دار بنے بیٹھے ہیں ان کا تو بڑا نیٹ ورک پھیلا ہوا ہے اور وہ تو بلا کے دعوے کر رہے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ خود اپنے آپ کا بھی کسی دن معاذ اللہ خاکم بدن نبوت کا امامت کا دعویٰ کر دیں گے اس نہج کے اوپر پہنچے ہوئے. آپ میں تو بڑی سادگی ہے, اور جو صوفی رنگ میں دیکھ رہا ہوں وہ باقاعدہ ظاہر ایک تسلسل سے مجھے نظر آ رہا ہے. مگر آپ نے کوئی ادارہ بنایا ہے, کوئی تعلیمات کو فروغ دینے کے لیے کوئی مارجگاہ ایسی ہے جہاں سے ان خدمات کو صحیح معنوں میں پہنچایا جا سکے؟ صحیح, بالکل. الحمدللہ میرے والد صاحب نے 1982-83 کے وسط میں عالمی روحانی تحریک انجمن صفو شان اسلام کے نام سے ایک تنظیم کا آغاز کیا, جو الحمدللہ 82-83 سے آج 2025 اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ یہ ورک کری. اور ہماری جو تنظیم ہے انجمن صفو شان اسلام, یہ اس پلیٹ فارم پر کام کر رہی ہے کہ بلا تفریق رنگ و نسل فرقہ مذہب کے آپ نے لوگوں کے دلوں تک اللہ کا نور اور اللہ کا ذکر پہنچانا ہے. تو ہم نے بالکل پلیٹ فارم بنایا ہوا, لیکن اس کے بالکل اپوزیشن میں میرے والد صاحب جب 2001 میں انتقال فرما گئے, تو انتقال فرمانے کے بعد ایک شخص تھا یونس الگوہر نامی, جو اپنے نام کے ساتھ الگوہر لگاتا ہے, ہم اس کو یونس ملون کہتے ہیں. اس شخص نے میرے والد صاحب کا نام اور تصویر بیک گراؤنڈ پہ لگا کر لوگوں کو بدظن کرنا شروع کیا اور اپنی خود ساختہ تعلیمات جو ہے لوگوں میں پیش کرنا شروع کری, جس کا نقصان یہ ہوا کہ جو لوگ ہم سے متفق تھے اس کی باتیں سن کے وہ بدظن ہونا شروع ہو گئے یا ہم سے اختلاف کرنا شروع ہو گئے. جب وہ ہم تک پہنچے, ان کی ہمارے تک رسائی ہوئی, تو ہم نے جب تحقیق کر کے مکمل آگاہی کی تو وہ توبہ طائب بھی اور واپس ہم تک آئے اور اس کو لعن طعن بھی کی. افسوس یہ ہے کہ وہ ہم اداروں کو بھی کہتے آئے ہیں کہ اس شخص سے ہمارا تعلق نہیں ہے, اس کی کسی بھی چیز کو ہم سے نہ جوڑا جائے. لیکن افسوس یہ کہ ادارے جو ہے اپنا کام صحیح انداز سے کر نہیں رہے,
بلکہ ہر دفعہ